تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الفرقان آیت نمبر 15 سے 18 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اذالک خیر ام جنۃ الخلد التی وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ ترجمہ: کہو کہ یہ انجام بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، وہ ان کے لیے انعام ہوگی اور ان کا آخری انجام، وہاں انہیں ہمیشہ ہمیشہ بستے ہوئے ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ یہ وہ ذمہ دارانہ وعدہ ہے جو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، جن معبودوں کو انہوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا تھا ان میں سے کچھ تو فرشتے تھے جنہیں یہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یا بعض لوگوں نے کچھ انبیاء یا بزرگوں کو خدا بنا رکھا تھا۔ ان کی طرف سے تو یہ جواب ظاہر ہی ہے، لیکن جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ وہ تو پتھر تھے اور ان میں بولنے کی صلاحیت کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں صرف ان مشرکین کا ذکر ہے جو انسانوں یا فرشتوں کو خدا بنائے بیٹھے تھے اور ان کی علامت کے طور پر بتوں کو پوجتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان پتھروں میں بھی بولنے کی صلاحیت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔